الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کا برکتوں والا رحمتوں والا یہ بابرکت مہینہ الحمدللہ ہم سب میں جلوہ فگن ہو رہا ہے۔ وہ مہینہ کہ جس کا چاند نظر آتے ہی عشاقان مصطفیٰ کے دلوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہاں، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کا چاند نظر آتے ہی اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کا چاند نظر آتے ہی اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہاں، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کا چاند نظر آتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی شیطان سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں اور گناہوں سے سچی اور پکی معافی مانگ سکیں۔ پیارے محترم بھائیوں، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں خوش بخت لوگ ہیں جو عبادت میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ آئیے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں کہ جو خوش بخت ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کتنا خوش ہوتا ہے، اور یقیناً آپ یہ فضیلت سنیں گے آپ کا دل بھاگ بھاگ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمارے دلوں میں رمضان المبارک کی محبت کو اجاگر کرے۔ سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ سن لے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ جیسے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی ہاں، نماز پڑھنے سے اگر جنت ملتی ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت ملتی ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے جنت ملتی ہے، حج ادا کرنے کی وجہ سے جنت ملتی ہے، اچھے اعمال کریں تو بندے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ مگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی صلہ ہے، سبب ہے، مگر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کو جنت نہیں بلکہ جنت والا مل جاتا ہے۔ ایک سادہ سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ محمود اور ایاز، یہ بڑے مشہور ایک بادشاہ ہے محمود غزنوی، جس کا وزیر کا نام ایاز ہے۔ اس کا آپس میں بڑا پیار تھا، کیونکہ یہ جو ایاز تھا یہ اس قدر اپنے بادشاہ کی فرما برداری کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو بادشاہ کا قرب مل گیا۔ پتہ چلا کہ جو بادشاہ کا فرما بردار ہو اس کو بادشاہ کا قرب مل جاتا ہے، جو والدین کا فرما بردار ہو اس کو والدین کا قرب مل جاتا ہے، جو کسی استاد کا فرما بردار ہو اس کو استاد کا قرب مل جاتا ہے۔ ارے بھائی، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کا قرب مل جاتا ہے۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ محمود غزنوی ایک دن اپنے محل میں بیٹھا ہے، بڑا خوش ہے۔ خوشی میں آ کے اس نے کہا، اے درباریوں، آج میں بڑا خوش ہوں، اور خوشی میں یہ میں ایک اعلان کرتا ہوں کہ اس وقت جتنے تم لوگ ہو، میری اس دربار میں جتنی چیزیں پڑی ہیں جس پر تم ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی، میں اتنا خوش ہوں۔ جب یہ اعلان ہوا بادشاہ کے دربار میں تو ہر طرف حرکت آ گئی، کوئی کسی چیز پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کسی کرسی پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کسی میز پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی تخت پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ ہاتھ رکھ رہا ہے۔ بادشاہ سب کو دیکھ رہا ہے، مگر ایسے ہے کہ جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، بادشاہ سلامت آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟
تو بادشاہ سلامت کہنے لگا یار میں اپنے ایاز کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے نہیں مل رہا. تو پیچھے سے ایاز نے آواز دی بادشاہ سلامت ذرا پیچھے دیکھیں، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں. جب بادشاہ نے پیچھے دیکھا تو کہا بھائی تم نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ تو ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت سب نے ہاتھ رکھا تو میں نے بھی ہاتھ رکھا ہے. بادشاہ کہنے لگا ایاز تم نے کس چیز پہ ہاتھ رکھا ہے؟ ایاز بولا بادشاہ سلامت ذرا پیچھے نظر تو کیجئے. جب بادشاہ نے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتا کہ اس کے کندھے پر ایاز کا ہاتھ ہے. بادشاہ نے کہا بھائی تو نے یہ کیا کیا، تو نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. تو آگے سے ایاز کہنے لگا کسی کو کسی شے کی ضرورت تھی، کسی کو کسی شے کی ضرورت تھی، کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں بلکہ ان چیزوں والے کی ضرورت ہے، میں نے اس لیے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. تو وہ ایاز وہ کتنا فرما بردار اور کتنا ذہین کہ اس نے کیا کیا، بادشاہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کوئی نماز پڑھے اس کو جنت ملتی ہے، کوئی زکوٰۃ دے اس کو جنت ملتی ہے، کوئی حج کرے اس کو جنت ملتی ہے، کوئی صدقہ کرے اس کو جنت ملتی ہے. ہاں مگر جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ مل جاتا ہے، اس کو جنت والا مل جاتا ہے. تو وہ خوش قسمت بندہ ہے جو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے. آئیے ہم بھی یہ نیت کریں گے انشاءاللہ کہ ماہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں گے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہم سے مانگنے والا ہم اس کو دیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا آج اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جائیں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے آج ہی دنیا میں آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا